أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے جہنم میں جانے کا دو عظیم سبب، اور وہ دو عظیم سبب، ایک سبب زبان ہے اور ایک سبب انسان کی شرمگاہ ہے، خواہش پرستی. ہر مسلمان مرد و عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے یا آرزو ہوتی ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، اور ایک مسلمان اس دنیا کی زندگی میں جو بھی نیکی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی کوشش کرتا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے تاکہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندے مومن آخرت میں اللہ رب العالمین کے فضل و رحمت سے جنت کا مستحق ہو جائے، جنت کا حقدار ہو جائے، جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے، جہنم کے عذاب سے اسے نجات مل جائے. یہ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180/5 میں اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. آخرت میں جو شخص جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گیا، اسے کامیابی مل گئی. اور یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی یہ صرف دھوکے کا سامان ہے. دنیا کی زندگی یہ صرف دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی. یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. ہم جان بوجھ کر کے غفلت میں، انجانے میں ہم سے دن اور رات میں کئی ایک غلطیاں ہوتی ہیں، کئی ایک اللہ کی نافرمانی ہم سے ہوتی ہے. اور یہ اللہ کی نافرمانی کتنا عظیم گناہ ہے اور کتنا بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں،
مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کی، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ڈر ہے۔ کس چیز کا ڈر ہے؟ عذاب یوم عظیم، یوم عظیم یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ آپ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوا رہا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو میں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ نافرمانوں کے لیے قیامت کے دن بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن قیامت کے دن جس شخص کو عذاب جہنم سے بچا لیا گیا تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی اس پر رحمت نازل ہوئی۔ جس شخص کو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس پر اپنی رحمت کی، اور یہ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن و حدیث میں بکثرت جگہ جگہ جنتیوں کا تذکرہ ہے، جہنمیوں کا تذکرہ ہے، جنت میں لے جانے والے اسباب اور اعمال بیان کیے گئے ہیں، جہنم میں لے جانے والے اسباب اور اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر جنت حاصل کرنے کا اشتیاق اور جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو، تاکہ جہنم کے عذاب اور سزاؤں کا ڈر خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ ہم جنت میں لے جانے والے جو اسباب اور اعمال ہیں ان کو اختیار کریں، ان کی پابندی کریں، اور جو جہنم میں لے جانے کا سبب بننے والے اعمال ہیں ان سے اپنے آپ کو ہم بچانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ آج کے اس خطبے میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جہنم میں جانے کا دو بڑا سبب کیا ہے، کیوں لوگ بکثرت زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے لوگ جائیں گے، اور اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی ہے۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس النار، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، قال تقوى اللہ وحسن الخلق، وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، قال الفم والفرج۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ کس وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ سوال بالکل واضح ہے، کس وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ جو اللہ کے مومن اور متقی بندے ہوں گے اور جن کے اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں گے، جو حسن اخلاق کے مالک ہوں گے، وہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ تقوی اور حسن اخلاق یہ جنت میں جانے کا دو اہم سبب ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، کس وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سبب ذکر کیا۔ جہنم میں جانے کا سب سے بنیادی بڑا سبب کیا ہے؟ سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، الفم والفرج، ایک زبان کا غلط استعمال اور دوسرے شرمگاہ کا غلط استعمال۔ یہ دو ایسے سبب ہیں جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے، زبان کے مسئلے میں اور شرمگاہ کے مسئلے میں۔ آج انہی دو چیزوں کو ہمیں اس خطبے میں سمجھنا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے،
جو سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے یہ حدیث مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع میں آپ نے اعلان کیا. آپ ذرا تصور کیجئے، یہ اعلان ان صحابہ کے سامنے کیا جا رہا ہے جو صحابہ ایمان اور تقوی کے بہت بلند مقام پر فائز تھے، جن کے ایمان کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے معیار بنایا گیا ہے، جن کا طریقہ ہمارے لیے معیار ہے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے، ماڈل ہے، آئیڈیل ہے، جو ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آگے رہتے تھے، گناہوں سے بہت دور رہتے تھے، جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رہتی تھی، جو دن میں اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی اشاعت اور سربلندی میں لگے رہتے، راتوں میں اللہ کے سامنے قیام اور سجدوں میں ان کی راتیں گزرتی تھی. ویسے صحابہ، وہ پاک باز اور مقدس صحابہ کی جماعت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہے ہیں. کیا اعلان ہے؟ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. اے صحابہ، کون ہے تم میں جو مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے، دو چیزوں کی گارنٹی لے لے کہ میں ان دو چیزوں کی حفاظت کروں گا، ان کا غلط استعمال نہیں کروں گا، میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس کے لیے میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی چیز ما بین لحییہ، دو جبڑوں کے درمیان کی چیز، اور وہ کیا ہے؟ زبان، زبان کی حفاظت. اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما بین رجلیہ، دو پیر، دونوں پیروں کے درمیان، یعنی انسان کی شرمگاہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں کون ہے جو دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے، میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، ان دونوں کا غلط استعمال نہ کرے، تو ایسے شخص کے لیے زبان رسالت سے جنت کی بشارت کا اعلان کہ ایسا شخص ضرور جنتی. اس لیے کہ ایک انسان سے زیادہ جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، ان زیادہ گناہوں کا سبب یہی دونوں چیزیں ہیں. ہم سے دن اور رات میں جہاں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، انسان سے سرزد ہونے والے بہت سارے گناہوں کا تعلق انسان کی زبان اور شرمگاہ، انہی دو چیزوں کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، غلط راستے پر جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، زبان کی وجہ سے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. میرے بزرگ اور دوستو، اب آئیے آپ دیکھیں کہ زبان کا مسئلہ کتنا سنگین ہے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی، جس کی حفاظت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی. صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. ایک بندے مومن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے اللہ کو راضی کرنے والی کوئی بات بول دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والی بات، لا يلقي لها بالا، اور اس کو اہمیت نہیں دیتا، معمولی سمجھ کر بولتا ہے، بس زبان سے بول دیا، اس کے نزدیک اس بات کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن بات ہے اللہ کو راضی کرنے والی بات. اللہ تعالیٰ اس کی اس بات سے خوش ہو کر کے جنت میں اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے. رب کو راضی کرنے والی ایک بات انسان اپنی زبان سے ادا کیا اور رب اس سے راضی ہو گیا، جنت میں اس کے درجے بلند ہو.
جبکہ انسان کے نزدیک اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی، معمولی سمجھ کے بولا تھا۔ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح سے ایک بندے مومن اپنی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات بول دیتا ہے، ایک بات جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے اور جسے وہ اتنی اہمیت نہیں دیتا، معمولی سمجھ کر بول دیتا ہے، اس اللہ کو ناراض کرنے والی ایک بات جو انسان کی زبان سے نکلتی ہے اس کا انجام کیا ہے؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہوی بہا فی جہنم، اللہ کو ناراض کرنے والی ایک بات جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کو جہنم کے گڑھے میں اتار دیتا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے اس حدیث پر غور فرمائیں کہ رب کو راضی کرنے والی ایک بات انسان اپنی زبان سے بولتا ہے تو جنت کا حقدار بن جاتا ہے، اور رب کو ناراض کرنے والی ایک بات انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو جہنم کے گڑھے میں اتر جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کی زبان کی اہمیت۔ یہی زبان کا اگر ہم صحیح استعمال کریں گے، اس زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں گے، اس زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس زبان کو اللہ کی عبادت میں لگائیں گے، بھلائی کی طرف بلائیں گے، برائی سے روکیں گے، خیر کے باتیں اپنی زبان سے ادا کریں گے، تو یہی زبان ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے۔ لیکن اگر اس زبان کا ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا، زبان کو بے لگام چھوڑ دیا، جو چاہے بول رہے ہیں، تو سمجھیے کہ یہی زبان ہم کو جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے، اور جہنم میں جانے کا بڑا اہم سبب ہے یہ زبان۔ اور یاد رکھیے ہم اپنی زندگی میں ہم کچھ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہر شخص اپنی اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور ہم اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہماری یہ عبادتیں، ہماری یہ نیکیاں ہمیں آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی، آخرت میں ہماری یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہم نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، تو یہ زبان کا غلط استعمال ہماری نیکیوں کو بھی ضائع کر دے گی، ہماری عبادتوں کو برباد کر دے گی، ہمارے نماز روزے کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا، اور ہم اس خوش فہمی میں رہیں گے کہ آخرت میں ہماری نمازیں ہمارے کام آئیں گی، آخرت میں ہمارے صدقات و خیرات ہمارے کام آئیں گے، آخرت میں ہمارے حج عمرے ہمارے کام آئیں گے۔ دیکھیے زبان کا مسئلہ اتنا سنگین اور اتنا خطرناک ہے، زبان کی حفاظت نہ کرنے والے انسان کی نیکیاں، اس کی عبادتیں، اس کے نماز روزے ضائع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس عمل کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد سألت عن عظیم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، اے معاذ تم نے تو بڑا اہم سوال کیا ہے، جنت پانا اور جہنم سے بچنا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، لیکن اس شخص کے لیے بہت آسان بھی ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کو اس کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، ایمان لانے کی توفیق دے، عمل صالح کی توفیق دے، اس کو گناہوں سے بچا لے۔ اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے جنت پانا، جہنم سے بچنا آسان بھی ہے، ورنہ وہ بہت مشکل چیز ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ارکان اسلام ان کے سامنے ذکر کیے، ایک اللہ کی عبادت کرو، جنت میں جانے کے لیے توحید پر قائم رہو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو،
نماز قائم کرو، زکات دو، رمضان کے روزے رکھو، اگر طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ادلک علی ابواب الخیر، نیکی اور بھلائی کے جو دروازے ہیں، بڑے بڑے گیٹ نیکیوں کے، کیا میں وہ تمہیں نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصوم جنۃ، روزہ یہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ روزے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، اسی لیے نوجوانوں کو نفلی روزہ رکھنے کی تعلیم دی گئی حدیث میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، صدقہ اور خیرات گناہوں کو ایسے ہی مٹاتے ہیں جیسے پانی کے ذریعے آگ کو بجھا دیا جاتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کا ذکر کیا، رات میں قیام اللیل کرو جنت میں جانے کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا تذکرہ کیا۔ آپ ذرا سوچئے، اسلام کے ارکان، 5 ارکان، پھر روزہ، صدقہ اور خیرات اور قیام اللیل، تہجد کی نماز، جہاد، اتنے سارے اعمال اور نیکیاں بتانے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ سب جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ اس کے بعد آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر ان سارے اعمال کا دار و مدار ہے، یہ ساری نیکیاں، یہ ساری عبادتوں کا ڈیپینڈ، اس کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اگر وہ چیز صحیح رہے گی تو تمہاری یہ نیکیاں، تمہاری یہ عبادتیں قبول ہوں گی اللہ کے پاس۔ معاذ بن جبل پریشان ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول آخر وہ چیز کیا ہے جس پر ان ساری نیکیوں اور عبادتوں کا دار و مدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نکالے، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، آپ اپنی زبان پکڑ لیے اور کہا کف علیک ھذا، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس زبان کی حفاظت کرو، اس زبان کا غلط استعمال مت کرو، اس زبان کو بے لگام مت چھوڑو۔ آپ دیکھیے صبح سے شام تک، رات سونے تک انسان کی زبان آزاد رہتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ان زبانوں سے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت اور چغلی کرتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بہت سارے گناہوں کا تعلق انسان کی زبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ معاذ بن جبل نے کہا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کیا اس پر بھی قیامت کے دن ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی؟ اگر بات چیت میں کوئی غلط بات اپنی زبان سے ہم نکال دیے تو کیا آخرت میں ہماری اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم کرے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، آپ نے کہا تجھے کیا معلوم کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگ جہنم میں اودھے منہ ڈالے جائیں گے، کس وجہ سے؟ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، وہ اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ زبان کی سنگینی کا معاملہ ہے جسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، اس لیے زبان کا غلط استعمال ہم نہ کریں۔ اور آپ کو معلوم ہے، آپ دیکھیے کہ اگر ہم نے اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیا، زبان سے کبھی اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہماری زبان سے ادا ہو گئی، تو یاد رکھیے کہ ہماری نیکیاں بھی ضائع ہو سکتی۔ زبان سے اگر ہم نے کسی کی غیبت اور چغلی کی، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو گالی دی، کسی کا ناحق مذاق اڑایا، تو اس سے ہماری نیکیاں بھی ضائع ہو سکتی ہیں۔ صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث، جب صحابہ کرام نے کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتدرون ما المفلس، اے صحابہ جانتے ہو کوئی مفلس غریب انسان کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم مفلس اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، روپے اور پیسے نہ ہو، وہ مفلس غریب انسان کہلاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی وقد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. میری امت کا مفلس اور غریب انسان وہ ہے جو کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں ہوں گی، وہ بڑا نمازی تھا، اس کے پاس روزے ہوں گے، وہ نفل روزوں کا بھی پابند تھا، وہ زکاتین، وہ اپنے مال کی زکات بھی نکالتا تھا. آپ سوچئے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات، تین بڑی بڑی عبادتیں اس کے پاس ہوں گی اس کے نام اعمال میں، لیکن غلطی کہاں ہے؟ یاتی وقت شتم ھذا، کسی کو گالی دیا ہوگا اپنی زبان سے. نماز تو پڑھتا تھا لیکن گالیاں دیتا تھا، نماز تو پڑھتا تھا لیکن کسی پر الزام لگاتا تھا، کسی کی عزت پر حملہ کرتا تھا، کسی کی غیبت اور چغلی کرتا تھا. روزے تو رکھتا تھا، زکات نکالتا تھا، لیکن غریبوں کو ستاتا تھا، لوگوں پر ناحق ظلم کرتا تھا، کسی کا مال ہڑپ کر کھا لیا، کسی کو ناحق ستایا، اس کو مارا پیٹا. یہ سب اس کی غلطیاں ہوں گی. ایک طرف نماز ہے، روزے ہیں، زکات ہے، لیکن اپنی غلط زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، اللہ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں کو ان مظلومین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے. نیکی کمایا تھا بندہ اپنے لیے کہ آخرت میں میرے کام آئیں گی، اس کی وہ نیکیاں ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کر دی جائیں. آخر میں نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی ظلم کی شکایت کرنے والے باقی ہوں گے. اللہ تعالیٰ سامنے والوں کے گناہوں، مظلومین کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دے گا. وہ انسان جو اللہ کے پاس آیا تھا تو اس کے پاس بڑی بڑی نیکیاں تھیں، لیکن ساری نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی، الٹا گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر لاد دیا جائے گا. فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ میری امت کا مفلس انسان ہے کہ نیکیاں ہو کر کے بھی اس کی نیکیاں اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا. اس کے اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں تھے، وہ اللہ کے بندوں پر ناحق ظلم کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی. میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون کے بارے میں سوال کیا گیا. ایک عورت ہے جو کثرت صوم و صلات اور صدقہ اور خیرات میں معروف ہے، لوگوں میں بڑی نمازی ہے، روزے کی پابند ہے، صدقہ اور خیرات بھی بہت کرتی ہے. غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا، لیکن اپنی بڑی بد زبان ہے، اپنی زبان سے اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ صوم و صلات کی پابند ہے، نمازی ہے، عبادت گزار ہے، لیکن زبان سے اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو ایسی عورت کے بارے میں آپ نے کہا ہیا فی النار، یہ عورت جہنمی. نمازیں کام آئی، اس کی عبادتیں اسے کام آئے، زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے عبادت رہتے ہوئے بھی عورت جہنم میں جا رہی. ایک دوسری عورت کے بارے میں سوال کیا گیا، اللہ کے رسول بہت زیادہ عبادت گزار تو نہیں ہے، لیکن فرض نمازیں پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، اور جتنا ہو سکے صدقہ اور خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کی زبان بڑی اچھی ہے. لا توزی جیرانہا بلسانہا، کبھی اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتی. آپ نے کہا کم عبادت کے باوجود اس کی زبان اچھی ہے، اس لیے عورت ہیا فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے. معلوم کیا ہوا کہ ہمارے پاس عبادتیں ہوں، نیکیاں ہوں، لیکن اگر ہم نے اپنی زبان کی اصلاح نہیں کی، زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو نیکیاں ہو کر کے بھی ہم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. عید کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت صدقہ اور خیرات کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا.
عورتوں نے پوچھا اللہ کے رسول عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی؟ تو آپ نے کیا سبب بتایا؟ 2 سبب بتایا، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، ایک تو تم بڑی بد زبان ہو، تمہاری زبان صحیح نہیں ہوتی، ہمیشہ زبان سے لان تان کرنا، گالی گلوچ بکنا۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو 10 بار گالی دیتی ہیں، پاس پڑوس کے لوگوں کو اطمینان اور سکون سے نہیں رہنے دیتی، بد زبانی ان کی عادت۔ تو کہا کہ تم بڑی لان تان کرتی ہو، بد زبان ہوتی ہو، ایک وجہ تمہارے جہنم میں جانے کی، اور دوسری وجہ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ شوہر تمہارے ساتھ کتنا بھی احسان کر دے، تمہاری ایک ایک خواہش کو پورا کرے، زندگی میں کبھی ایک بار تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام کر دے، زندگی بھر کے سارے احسانات کو تم بھلا دو۔ یہ تمہاری عادت اور فطرت ہے، جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن تم جہنم میں سب سے زیادہ جاؤ۔ زبان کا غلط استعمال اور شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جو اس امت میں روئے زمین پر سارے صحابہ میں پوری انسانیت میں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہم سب کا اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حال کیا ہے؟ ایک مرتبہ صحیحہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنی زبان کو پکڑ کر کے اس کو مروڑ رہے، کھینچ رہے، پریشان ہو گئے اور کہا مہ غفر اللہ لک یا خلیفۃ الرسول، اے خلیفۃ الرسول، اللہ آپ کو معاف فرمائے، ٹھہر جائیے، یہ آخر کیا کر رہے ہیں؟ تنہائی میں بیٹھ کر کے زبان کو اینٹ رہے، مروڑ رہے، کھینچ رہے۔ کہا ان ھذا اوردنی الموارد، کہا عمر تجھے کیا پتا، اسی زبان نے تو مجھے برائی کے گھاٹ پہنچا دیا، اتار دیا، اسی زبان کی وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے، زبان کا غلط استعمال۔ اس لیے بیٹھ کر کے تنہائی میں بیٹھ کر کے زبان کی اصلاح کر رہا ہوں، تو اگر درست رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے، تو اگر ٹیڑھی ہو گئی تو سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ نجات کس میں ہے؟ اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے تو اپنی زبان سے اچھی بات بولو، نہیں تو خاموش ہو۔ کچھ لوگ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، عادت ہوتی ہے جہاں بھی رہتے ہیں مجلس کو گرمائے رہتے ہیں، ہمیشہ باتیں کرنا، لوگوں کو ہنسانا، گرمانا، یہی ان کی زندگی کا مشغلہ ہوتا ہے۔ اور مجلس کو گرمانے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹے قصے، جھوٹے کہانیاں، جھوٹی خبریں بیان کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُزْهِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، 3 مرتبہ آپ نے کہا ویل ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے، جہنم کی ایک وادی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ ایک سبب ہے جہنم میں جانے کا کہ زبان کا غلط استعمال، اور ایک دوسرا سبب جہنم میں جانے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں بیان کی، الفم والفرج، نمبر 1 زبان اور دوسرے شرمگاہ۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے کہا مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے والذین هم لفروجہم حافظون، مومن کون ہے جو جنت میں جائیں گے، اللہ کے عذاب سے بچیں گے، جہنم کے عذاب سے بچیں گے، جو اپنی زندگی میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی غلط خواہشات کو پورا نہیں کرتے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوئی حرام طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ اسلام نے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے، خواہشات پورا کرنے کے لیے 2 ہی طریقہ اجازت دیا ہے، ایک ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، انسان نکاح کر لے، اپنی بیوی سے حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے، اور دوسرے لونڈی کے ذریعے۔ اب ہمارے پاس لونڈی کا بھی آپشن نہیں رہ گیا ہے اس وقت،
تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ نکاح کے ذریعے حلال طریقے سے آدمی اپنی خواہش پوری کرے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج موبائل فون انٹرنیٹ کے اس زمانے نے آج پوری دنیا کو شہوتوں کی بازار بنا دیا ہے۔ ہر طرف بے حیائی، فحاشی، بے حیائی کا طوفان نظر آتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ اگر کسی کو فلم بینی کی ضرورت پڑتی، فلم دیکھنا ہوتا، تو لوگوں کی نظر سے چھپ کر کے وہ بڑی مشکل سے چھپتے ہوئے بچتے ہوئے وہ سینما ہال میں جاتا تھا۔ آج تو موبائل فون اور انٹرنیٹ نے اکثر گھروں کو سینما گھر میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں نیٹ ہے، اور آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا۔ میرے بزرگ اور دوستو، خواہشات شرمگاہ کی حفاظت کے لیے آج قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر آدمی اہل ایمان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ آج ہم اپنی نظروں سے کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کن مناظر کو دیکھ رہے ہیں، کن تصویروں کو دیکھ رہے ہیں، کیا کون سی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیں گے، اپنی نظر سے جو چاہیں گے دیکھیں گے، تو ہماری خواہشات کو حرام طریقے سے بچانے سے اپنے آپ کو ہم نہیں بچا سکتے۔ یہ بنیادی سبب قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو پست رکھیں، اپنی نظر کسی اجنبی عورت کے اوپر نہ ڈالیں، تو ان کی شرمگاہ محفوظ رہے، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا آگے کی آیت میں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، اپنی عزت و آبرو کو بچانا چاہتی ہے، تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظر کا غلط استعمال نہ کریں۔ اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، العینان تزنیان والیدان تزنیان والرجلان تزنیان والفرج یزنی۔ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ غلط چیز کو اپنی نظروں سے دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں۔ شرمگاہ تو فائنل تصدیق یا تکذیب کا کام کرتی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ایسے حالات میں ہمیں اپنے آپ کو غلط خواہشات سے اور اپنی زبان کی حفاظت پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ غلط خواہشات سے بچانا ضروری ہے۔ اور ان حالات میں آپ دیکھیے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خاص طور پر نوجوان اپنے آپ کو تنہائی کے گناہوں سے بچائیں۔ بند کمرے میں ہے، تنہائی میں ہے، موبائل فون ہاتھ میں ہے، ہم سے کون کون سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ بڑی اہم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن ماجہ کی حدیث میں، میں اپنی امت کے ان لوگ، بڑے غور سے سنیے اس حدیث کو، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن رب العالمین کے پاس آئیں گے اس حال میں کہ ان کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ میری امت کے کچھ ایسے لوگ اللہ کے پاس آئیں گے کہ ان کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو اڑا دے گا۔ جیسے ہوائیں آتی ہیں، ہوائیں گرد و غبار کو، ذرات کو، ریت اور بالو کو اڑا دیتی ہیں، بے وزن ہوتی، ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اڑا دے گا، اس کی کوئی وزن نہیں۔ صحابہ ڈر گئے، اے اللہ کے رسول، آخر وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی غلطی کیا ہوگی کہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں بیکار ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون، وہ بھی تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی جنس سے ہوں گے،
باقاعدہ راتوں میں نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، نیکیاں کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، لیکن خامی کیا تھی؟ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، یہ وہ لوگ تھے جب تنہائیوں میں ہوتے، بند کمرے میں رہتے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے، تنہائیوں میں یہ گناہ کے کام کرتے تھے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، تنہائی میں گناہ کے کام کرنے کی وجہ سے تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کو اللہ برباد کرتے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں۔ کانوں میں کتنے ایسے نوجوان ہیں ہمیشہ ان کے کان میں ایئر فون لگا رہتا ہے، گانے چل رہے ہیں، گانے سن سن کر کے ان کے کان سے قرآن مجید کی تلاوت سننا، بیان، دینی بیانات سننا، علماء کی تقریروں کو سننے کا انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا، ہمیشہ کان میں ایئر فون لگا رہتا ہے۔ اور اس ایئر فون نے تو کتنے لوگوں کو ان کی جانیں بھی لے لی۔ کان میں ایئر فون لگا ہے، حادثات ہو جاتے ہیں، حادثے ہو گئے، کتنے لوگ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسلام ہماری عافیت، اسلام پر چلنے میں ہماری عافیت ہے، دنیا کی بھی عافیت، آخرت کی بھی عافیت۔ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنے کان کی حفاظت کریں، اپنے جسم کے ایک ایک اعضاء کی حفاظت کریں۔ کل قیامت کے دن ان اعضاء کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ اعضاء قیامت کے دن رب العالمین کے بارے میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ پوچھے گا تم نے اپنے کانوں سے کیا سنا تھا، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا تھا، تمہارے قدم کس طرف چل کر کے گئے تھے؟ ان سارے اعضاء کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ سورہ اسراء میں اللہ نے کہا یہ تمہارے اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھ، دل، دماغ، یہ سارے اعضاء سے سوال ہوگا تم نے ان کا کہاں استعمال کیا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں جہنم میں آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، آج کے خطبے میں نے آپ کے سامنے دو باتیں ذکر کی ہیں کہ ہمیں دو چیزوں کی حفاظت کرنا ہے، ایک اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے اور دوسرے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر ان دو چیزوں کی حفاظت ہم کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت لی ہے کہ ایسا شخص جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہو، اپنی عزت و آبرو کو داغدار نہ ہونے دیتا ہو، تو ایسا شخص قیامت کے دن جنتی ہے، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما، اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما، اے اللہ ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، صحت و عافیت کی زندگی دے، ہر قسم کے فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ فرما، اے اللہ جب وفات دے تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔